میں تو امتی ہوں. کل موسم خراب ہوگا، ہم یقین کر لیتے ہیں کل موسم خراب ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں فلاں دن یہ ہونے والا ہے، اس پہ ہم یقین. ابراہیم علیہ السلام کب ستارے کا انکار کر کے آگے چلے گئے؟ ستارے کا انکار کر کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے اندر لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نکلے اللہ کے راستے میں. جماعت تیار ہوئی نکلنے کے واسطے. ایک مسافر نامی کاہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا امیر المومنین آپ ابھی مت نکلیے، میں نے ستاروں کو دیکھ کر یہ بتایا ہے، ستاروں کو دیکھ کر یہ غور کیا ہے کہ اگر آپ ابھی نکلیں گے تو آپ کے نکلنے میں آپ کو نقصان ہوگا. اگر آپ ابھی نکلیں گے تو آپ کے نکلنے میں آپ کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا بڑا. فرمایا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، اور اس کی مخالفت میں فوراً روانہ کی جماعت. اور جس جگہ جانی ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑی فتح دلوائی. پھر اپنے سب ساتھیوں کو جمع کیا. کہنے لگے اگر ہم کاہن کے کہنے پر نکلتے اس وقت بھی ہمیں فتح ہوتی، لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ کاہن کے کہنے پر نکلے ہیں اس واسطے فتح ہوئی. کس کے کہنے پر نکلے؟ ہم اس کی مخالفت میں نکلے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح یاب کروایا. اس واسطے 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں کہ یہ کب ہوں گی. اس کا علم صرف اللہ کو ہے. بارش کب برسے گی یہ اللہ جانتے ہیں، کل کیا ہوگا یہ اللہ جانتے ہیں، موت کی زمین پر آئے گی یہ اللہ جانتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ارحام کے اندر کون ہے، یہ بڑے ہو کے شقی بنے گا، سعید بنے گا، نیک بخت بنے گا، بدبخت بنے گا، یہ اللہ جانتے ہیں. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ بارش. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ستاروں کا انکار. پھر آگے بڑھ کر چاند نظر آیا، پھر چاند کا انکار. پھر اور آگے بڑھے، جس سے بڑی جو شکل نظر آتی رہی اس شکل کا انکار. آخر میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ حضرت مولانا صاحب کو بیان سب سے بڑا امتحان وہ جبرائیل علیہ السلام کی مدد کا انکار ہے. اس کا بڑے امتحانوں میں سے ایک بڑا امتحان کہ کپڑے اتار لیے گئے، توپ کے اندر رکھ دیا گیا، گولا چھٹنے والا ہے، اور ایسی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام جلنے والے ہیں جو آگ آج سے پہلے نہیں جلائی گئی اور نہ شاید آئندہ کبھی جلائی جائے. کہ پرندے بھی اگر اس آگ پہ سے گزرے تو جل کر اس کے اندر گر جائے. ایسی دہکتی ہوئی آگ. کپڑے اتار لیے گئے ابراہیم علیہ السلام. حضرت بیان میں فرما رہے کہ دعوت کی نسبت پر ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے کپڑے اتارے گئے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی ناگواریوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہاں کپڑے اتار کر توپ میں رکھا گیا، گولا چھٹنے والا ہے. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہ فرشتہ جو سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا ہے، جن کا سر عرش پر ہو، پیر تحت الثرى میں، اللہ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں اترتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل کبھی آیا کرو، آ کر ہمارے سے ملا کرو. کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں ہے میں اللہ کے حکم کے بغیر زمین پہ اتر جاؤں. جب اللہ حکم دیتے ہیں جب اترتا ہوں. یہ فرشتے سامنے کھڑے ہوئے. اے ابراہیم بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اما الیک فلا، مجھے جس نے میرے کپڑے اتروائے، جس نے مجھے توپ میں بٹھوایا، جس نے یہ آگ جلوائی، جس کام کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا، میں یہاں اللہ کو نہیں بھول سکتا، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت فرما رہے تھے ہمارے کہ اگر ہم غور کریں ابھی ہماری دل کی سلوٹوں کے اندر اللہ کا غیر چھپا ہوا ہے. کس کی سلوٹوں کے اندر؟ دل کی سلوٹوں کے اندر. برے حالات چل رہے تھے، برے حالات چلتے چلتے اچھے حالات آ گئے، اللہ کو سب سے پہلے ہم بھول جاتے ہیں. اچھے حالات چل رہے تھے، اچھے حال چلتا چلتا برا حال آ گیا، اللہ کو سب سے پہلے ہم بھول جائے. شیطان نے جا کر کہا، ایوب علیہ السلام کی تفسیر میں لکھا ہے، ایوب علیہ السلام کے بارے میں گیا شیطان، جا کر کہا اے اللہ یہ جو ایوب ہے نا آپ کے بندے،
آپ نے ان کو اولاد دے رکھی, آپ نے ان کو مال دے رکھا, آپ نے ان کو اتنا کچھ سے نوازا, اس واسطے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. تھوڑا سا آزما کر دیکھ لیا آپ کو کیسے بھول جاتے ہیں. نعوذ باللہ, تفسیر مظہری میں لکھا ہے کیسے آپ کو بھول جاتے. آزمائش میں ڈالے گئے ایوب علیہ السلام, جسم کے اوپر پھوڑے نکلے, ایسے پھوڑے کہ پورے جسم کے اوپر پھوڑے ہی پھوڑے. اولاد چلی گئی, مال چلا گیا سارا کا سارا جو کچھ تھا, اور لوگوں نے ایک کونے میں ایوب علیہ السلام کو ڈال دیا. کوئی ایوب علیہ السلام کے پاس آنے والا نہیں, کوئی ملنے والا نہیں, کوئی بیٹھنے والا نہیں. ایک بیوی وہ گھروں میں برتن دھوتی جا کر لے کر ایوب علیہ السلام کے واسطے تھوڑا سا کھانا لے کر آتی. یہ ایوب علیہ السلام کا حال. اور اس کیڑوں کی اس جسم کے اندر زخم بننے کی وجہ سے تکلیف میں ایوب علیہ السلام اس حال میں اللہ جل جلالہ امن والوں سے دعا کرتے تھے, اے اللہ میری زبان کو تو سلامت رکھنا. تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے, اے اللہ میری زبان کو تو سلامت رکھنا, میری زبان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر میری زبان کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں تیرا شکر کیسے کروں گا, تو میں تیرا شکر ادا کیسے کروں. اسے شکر ادا کرنا کہتے ہیں. ہم تو نہ جانے کس بات پہ اللہ کی شکایت, اللہ سے شکوہ کر بیٹھتے ہیں. اسے شکر ادا کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے نقشے بنائے, نقشوں کو توڑا, نقشے نظر آئے, نقشے کے خلاف عمل ہوا. یہ ہے اصل چیز. یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے کہ جہاں سے ہوتا نظر آ رہا تھا وہاں سے کچھ نہیں ہوا, جہاں سے کچھ نہیں ہو رہا تھا وہاں سے بہت کچھ. اس واسطے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے, حضرت فرمایا کرتے تھے جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے نظر نہیں آتا. جہاں سے کیا ہوتا ہے, جہاں سے اللہ کرتے ہیں, جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے نظر نہیں آتا, اور جہاں سے نہیں ہوتا وہاں سے نظر آتا ہے. وہاں سے کیا آتا ہے, نظر. کھیت سے نہیں ہوتا, کاروبار سے, عزت کے بنے ہوئے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام کے ساتھ سارا ایسے ہی ہوا. اپنے والد کے پاس ہیں, ایک نقشے کے اندر اطمینان کے ساتھ یہاں سے لے کر چلے بھائی شکار کھلانے کے واسطے, لے جا کے کنویں میں ڈالا, کنویں میں کوئی نقشہ نکلنے کا نہیں. وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے, آ کر ایک پتھر کے اوپر بٹھایا, وہاں سے قوم کے حوالے کیا, قوم قافلے والوں کے حوالے کیا, قافلے والے لے کر چلے, مصر میں پہنچایا. مصر کے بازار سے اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ کے محل کے اندر پہنچایا. ذرا دیکھیں تو صحیح. لیکن دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا, ایک صبر کو اور ایک تقوی کو. بھائیوں کے معاملے میں صبر کیا, زلیخا بادشاہ مصر کی بیوی کے بارے میں تقوی اختیار کیا. اللہ تعالی نے صبر اور تقوی کے واسطے وہ ملک جس کی جیل میں تھے اللہ نے نکال کے بادشاہت پر پہنچا دیا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. صبر تقوی نہ ہونے کی وجہ سے جس ملک کی بادشاہت پر ہم ہوتے ہیں اللہ وہاں سے نکال کے جیل میں پہنچا دیتا ہے.